بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جس طرح ہر مسلمان اپنے مذہب اور عقیدے پر فخر کرتا ہے، اسی طرح ہر کافر اپنے آپ کو اپنے مذہب کے ساتھ منسوب کرتا اور اس پر فخر کرتا ہے۔ ایک ہندو خود کو ہندو کہتا ہے، ایک سکھ خود کو سکھ کہتا ہے، ایک عیسائی خود کو عیسائی کہلوانا پسند کرتا ہے، ایک پارسی خود کو پارسی اور ایک یہودی خود کو یہودی کہتا ہے، جبکہ قادیانی بجائے اپنے آپ کو قادیانی کہلوانے کے خود کو مسلمان کہتا ہے۔ اور بھولے والے مسلمانوں کو اپنے مکر و فریب میں پھنسانے کے لیے یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ ہم ایک خدا، ایک رسول اور ایک کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، ہم اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں اور دن میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے، حج ادا کرتے، داڑھی رکھتے اور امامے پہنتے ہیں، الغرض تمام اسلامی شعائر کو ویسے ہی ادا کرتے ہیں جیسے ایک مسلم ادا کرتا ہے۔ پھر ہم پر کفر کا فتویٰ کیوں لگایا جاتا ہے اور پاکستان کے آئین اور قانون کی روح سے ہمیں غیر مسلم کیوں کہا جاتا ہے؟ اپنے فرسودہ دلائل اور اپنے ظاہری لبادے سے یہ بھولے والے مسلمانوں کو متاثر کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی اس بات کا اظہار نہیں کرتے کہ یہ مرزا غلام قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں۔ کبھی اس بات کا مسلمانوں کے سامنے اظہار نہیں کرتے کہ ہم لوگ مرزا قادیانی کی کہی ہوئی باتوں کو احادیث اور اس کے خیالات کو وحی الہی قرار دیتے ہیں۔ کبھی مسلمانوں پر یہ ظاہر نہیں کرتے کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی لکھی ہوئی کتابوں میں رب تعالیٰ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی کھلی گستاخی کی ہے۔ مزید مرزا غلام قادیانی اپنے آپ کو نام ماننے والوں کو رنڈیوں اور کنیریوں کی اولاد شمار کرتا ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی اور اس کے باطل عقائد پر ایمان لانے والا شخص کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور ایسا شخص اگر بھیس بدل کر مسلمانوں کی صفوں میں آ گھستا ہے تو کیا ہم اسے مسلمان تسلیم کر لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ایک نہایت ہی خوبصورت واقعہ سے میں اس کی مزید وضاحت چاہوں گا۔ کیا وہ پاکستان سے قبل ہندوستان پر جب کفار کی حکومت تھی، پنجاب کے کسی شہر کی مسجد میں ایک بڑے ہی نیک، پارسا اور صالح امام مسجد تھے۔ گویا رنگ جس سے سرخی جھلکتی تھی اور وہ عرب سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ اپنی زندگی کے 40 سال اس مسجد میں گزارے، نمازوں کی امامت کروائی، جمعے پڑھائے، نکاح پڑھائے، جنازے پڑھائے اور ہزاروں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ کیا۔ لوگوں کو دینی مسائل بھی بتاتے رہے، لوگ ان پر فریفتہ تھے اور ان کے ہر حکم کو بجا لانا اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ ایک جمعہ کے خطبہ میں اس بزرگ نے کہا کہ اب میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، کمزوری اور نکاہت بڑھتی جا رہی ہے، اب میں اپنے گھر عرب واپس جانا چاہتا ہوں۔ مسجد میں چیخ و پکار شروع ہو گئی، لوگ بچوں کی طرح سسک کر رونے لگے۔ انہوں نے اس بزرگ کے پاؤں پکڑ لیے اور فریاد کی کہ خدایا آپ نہ جائیے، آپ کے غم فراق میں ہم مر جائیں گے، آپ ہمارے مائی باپ ہیں، ہم آپ کو اپنے ماں باپ کی طرح سنبھالیں گے۔ لیکن وہ بزرگ نہ مانے۔ آخر روانگی کا دن آ گیا، پورا علاقہ سوگ میں ڈوبا ہوا تھا، ہر آنکھ وہ نم تھی۔ مرد اور عورتیں کہہ رہے تھے کہ آج ہم اپنے روحانی باپ سے محروم ہو گئے۔ بچے کہہ رہے تھے کہ آج کے بعد ہمیں قرآن پاک کی تعلیم کون دے گا؟ سب رو رہے تھے، گریہ زاری کر رہے تھے، ہچکیوں اور سسکیوں کا ایک سما تھا اور آنسوؤں کی ایک ناک تھمنے والی بارش تھی۔ یہ جذباتی مناظر اس بزرگ سے بنا دیکھے گئے، ان کا دل بھی پسیج گیا اور بوڑھی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اور وہ ریلوے پلیٹ فارم کی دیوار پر چڑھ کر ہزاروں کے مجمع سے یوں مخاطب ہوئے، مسلمانوں
تمہاری یہ غمناک کیفیت دیکھ کر آج میرا بھی دل پھٹ گیا ہے۔ تو سن لو، اپنی 40 سال کی نمازیں دہرا لینا، کیونکہ میں ایک عیسائی ہوں۔ اسلام دشمن حکومت نے مجھے ہندوستان میں جاسوسی کے لیے بھیجا تھا اور میں مسجد میں بیٹھ کر جاسوسی کا کام کیا کرتا تھا۔ میں ایک عرب نہیں بلکہ جاسوس ہوں۔ لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، بہتے آنسو تھم گئے، حرکت کرتے ہوئے جسم ساکت ہو گئے، اور اتنے میں وہ بزرگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رپوش ہو چکے تھے۔ اس بزرگ کی طرح قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کیونکہ بین الاقوامی اسلام دشمن طاقتوں نے اسے مسلمان کا لبادہ پہنا کر مسلمانوں کی صفوں میں داخل کر دیا ہے، تاکہ وہ مسلمانوں کے معاشرے میں گھل مل جائیں، ان کے رسم و رواج کو اپنا لیں اور ان کی شناخت بھی اسلامی ہو جائے، تاکہ وہ ایک مسلمان معاشرے میں سکون کے ساتھ رہ کر مرزا غلام قادیانی مسلمانوں کی جاسوسی کر سکے، اسلام کے نام پر اسلام میں تخریب کر سکے، اسلام کے نام پر اپنی کفریہ تبلیغ کر سکے، اسلام کے نام پر لوگوں کو مرتد کر سکے، اسلام کے دائرہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو رنگ، نسل، زبان اور علاقہ کے نام پر دستوں گریبان کرا سکے، ایک مسلمان کے کلیدی عہدوں پر قبضہ کر سکے اور ملک کے راز باہر منتقل کر سکے، این جی اوز بنا کر غریبوں کے ایمانوں کو ذبح کر سکے، اپنی تعلیمی پالیسی کے تحت سکول کھول کر مسلمانوں کی نوخیز نسل کو گمراہ کر سکے، مسلمانوں کی نشستوں پر منتخب ہو کر ایم پی اے، ایم ایل اے اور سینیٹر بن سکے، اور ایک خطرناک سازش کے ذریعے مسلمان ملک کے اقتدار پر قبضہ کر سکے۔ نپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ دشمن کی 50,000 فوج پر اپنی فوج کا ایک جاسوس بھاری ہوتا ہے، اور مرزا غلام قادیانی وہی جاسوس ہے جو ایک مسلمان کا روپ دھار کر مسلمانوں کا قتل عام کروانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، جو اپنے چہرے پہ داڑھی سجا کر مسلمانوں کو فرقہ واریت کے نام پر دستوں گریبان کرواتا رہا، جو سر پر امامہ اور ٹوپی پہنے اپنے کفریہ عقائد کی تبلیغ کرتا رہا، اور آج اس کے ماننے والے اس کو نبی مانتے ہوئے اس کے کفریہ عقائد کی تبلیغ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو اپنے علاوہ رنڈیوں اور کنجریوں کی اولاد شمار کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اخوت اور محبت کا درس دیا اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا، لہٰذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک محب وطن ہونے کے ناطے میرا، آپ کا اور ہم سب کا یہ اولین فرض ہے کہ فرقہ واریت کی آڑ میں ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے کی بجائے ہم اپنے مذہب اور ملک کی سلامتی کے لیے اپنی صفوں میں چھپے ہوئے ان جاسوس قادیانیوں کو بے نقاب کر کے دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنا دیں۔